رب زدني علما. صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب. مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین علمی و دینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. پروگرام ہمارے مکتب میں آپ کا میزبان سید اصفر مہدی حاضر خدمت ہے. میرا تیسرا سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے. قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ شہید باقر الصدر کی ایسی کون سی خصوصیات تھیں جس نے آپ کو علماء و فقہائے نجف میں ممتاز بنایا؟ جی بالکل. ہم اگر شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں، شہید باقر الصدر کی وہ اس ردیف کے علماء کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جن علماء نے اپنے زمانے میں دین کا اثر نو جائزہ لیا اور ایک خالص اسلام کی جستجو میں نکلے، اور جو دین شناسی کی عام روشیں تھیں ان عام روشوں سے ہٹ کے دین شناسی کی منابع وہی ان کے پاس بھی میسر تھے. قرآن تھی، روایات تھیں، سیرت محمد و آل محمد تھی، اور وہ انہی منابع سے ایک خاص دین شناسی کی، ایک خاص پاکیزہ دین شناسی کی، خالص دین شناسی کی. اور شہید باقر الصدر کا شمار انہی فیلسوف و فقہا و دین شناسوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے خالص اسلام کو سمجھنے کے لیے جس ردیف کے اندر شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قرار پاتے ہیں، یا جس کے اندر ہم خود رہبر معظم انقلاب اسلامی کے سر فہرست امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے زمانے میں، یا ہم بر صغیر کے اندر علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی دین شناسی کہ جس کی نگاہ پورے دین کے اوپر تھی، مکمل ایک جامع نگاہ دین کے اوپر تھی، جس نے فقط دین کے اندر احکام کو نہیں دیکھا، فقط فقہ کو نہیں دیکھا، فقط اخلاق کو نہیں دیکھا، فقط عقائد کو نہیں دیکھا، فقط کلام کو نہیں دیکھا، فقط حدیث کو نہیں دیکھا، فقط دین کی انفرادی تفسیر نہیں کی، لیکن دین کی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور دین کو ایک نظام کے طور پہ دیکھا. یہ انگشت شمار علماء ہمارے پاس اس صدی کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے دین کی جامع شناخت حاصل کری اور دین کو احکام سے پہلے دین کو ایک نظام کے طور پر دیکھا، جس میں سر فہرست امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور آپ کی دین شناسی کا خاصہ یہی تھا شہید باقر الصدر کی کہ وہ انسان کی زندگی میں جس طرح سے دین ہے اسی طریقے سے پیش کیا کہ انسان کی زندگی کے تمام امور میں دین اپنے لیے حکم رکھتا ہے، تمام شعبوں میں دین حکم رکھتا ہے، اور دین کا نفوذ انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے تمام شعبوں میں یکسر ہونا ضروری ہے، اور جس کی بنیاد اسلام کا سیاسی و حکومتی پہلو ہے کہ جس کی کوشش آپ نے کی. اور آپ دیکھیں کہ اس تمام دین شناسی کے ساتھ ساتھ استکبار ستیزی اور ظالم ستیزی، یعنی ایسے ماحول میں جہاں صدام سے سب ڈر کے فقط اپنا درس و بحث و اصول و فقہ اور ان سب چیزوں کو تو تسلسل دے رہے تھے، لیکن بعض علماء ہیں عراق کے جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ واقعاً آپ کی بہن آمنہ بنت الہدا اور خود آپ کی شخصیت شہید باقر الصدر کی شخصیت ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں کس طریقے سے میدان میں آئے. بالکل سید الشہداء اور جناب زینب جس طریقے سے میدان میں آئی تھی اس طرز پر صدام کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں اس عمیق دین شناسی کے نتیجے میں. اور اسی وقت جب بہت سارے اپنا یہ وظیفہ نہیں سمجھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ فی الحال ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اسی ظالم اور فاسق حاکم کے سامنے قیام کی وجہ سے شہادت کی منزل کو حاصل کرتے ہیں. اور شہید باقر الصدر کی آثار کو زندہ رکھنا ضروری ہے، شہید باقر الصدر کی شخصیت کو بتانا ضروری ہے. آپ کے سوال کے نتیجے میں وہ احاطہ شہید باقر الصدر کی زندگی کا نہیں ہو پائے گا کہ جو کچھ شہید باقر الصدر نے حتیٰ انقلاب اسلامی کی
برپائی پر کس قدر خوشی کا اظہار کیا شہید باقر صدر نے، جو امام خمینی کو پیغام دیکھا اور انقلاب اسلامی کے اس نظام قانون اساسی اور اس کی بنیادوں کے بنانے میں شہید باقر صدر نے اس وقت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اور ان کی ٹیم کی مدد کے طور پہ وہ قانون اساسی کے طور پہ وہ مسودہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے بھجوایا، اور آج بھی اس مملکت ولایت اور امامت کے اعلیٰ عہدیدار اور حتیٰ مجلس خبرگان کے اندر، حتیٰ مختلف شعبوں کے اندر، بعض اس دنیا سے چلے گئے، بعض ابھی بھی موجود ہیں، آپ ہی کے وہ برجستہ شاگرد ہیں کہ جن کے کاندھوں کے اوپر انقلاب اسلامی کی پائیداری اور اس کا بوجھ موجود، ایسے شاگرد تربیت کی، اور آپ کی جو کتب ہیں اقتصادنا یا فلسفتنا اور باقی وہ جو رسالے عروۃ الوثقی اور مختلف ناموں سے جو رسالے آپ کے آتے تھے، وہ رسالے اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ جن کی شناخت کے ذریعے سے اور عمیق آپ کی شناخت کی جا سکتی ہے، اور اس طرف توجہ ہونا ضروری ہے کہ آپ ایک ممتاز، برجستہ اور ایک غیر معمولی، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک متحجر ماحول اور متحجر فضا میں انقلابی دین شناسی و انقلابی دین کی تدریس، یہ وہ شہید باقر صدر کا خاصہ تھا کہ اکثر اپنے ماحول کے اندر بہہ جاتے ہیں، اکثر اسی ڈگر کے اندر بہہ جاتے ہیں، ان لہروں کے مخالف سفر کرنا بہت کم لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے علامہ اقبال نے دین ایسے ماحول میں بیان کیا کہ حتیٰ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ اسر من دانند اسرار نیست، یوسف من بحر ان بازار نیست، کہ جہاں پر میں یہ دین بتا رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں، ابھی ان حقائق کو سننے والے بالغ افراد موجود نہیں ہیں، ابھی اس فکری بلوغ تک نہیں پہنچے کہ میرا پیغام سن سکیں، اور میرے پیغام کا خریدار، میرے پیغام کا یوسف، ابھی میرے یوسف کا خریدار ابھی کوئی نہیں ہے۔ باہر ان بازار نیس، اس بازار میں میرا یوسف نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس ردیف کے علماء میں شہید باقر صدر کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمار ہوتا ہے۔